अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त सतह समंदर से 12,500 फीट की बुलंदी पर शंदूर टॉप पर मौजूद हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप ऑफ सीज़न में आना चाहते हैं, मौसम इंतहाई शानदार है। सड़क के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मुश्किलात है, सड़क में तामीराती काम भी जारी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस व्लॉग में आपको एक ऐसा खूबसूरत और एडवेंचर सफ़र दिखाने जा रहा हूँ जो यकीनन सयाहत के शौकीन अफराद के लिए बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर आप ऐसे मकामात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो मुश्किल भी हो, एडवेंचर से भरपूर भी और कुदरती हुस्न से मालामाल भी, तो ये व्लॉग आपके लिए है। हमारा सफ़र शुरू हुआ गिलगित शहर से। गिलगित से हमने तालिदास और रोशन के मकामात को अबूर किया, जहाँ रास्ते में सैलाब की वजह से कुछ नुकसानात के बायस सफ़र कदरी मुश्किल और दुश्वार था। तकरीबन 15 घंटे का ये तवील और थका देने वाला सफ़र हमें पंडर तक ले आया। अब ये व्लॉग पंडर से शंदूर टॉप तक के सफ़र पर मुश्तमिल है। इसमें आपको बताएंगे कि रास्ता कैसा है, कितना वक़्त लगता है और सफ़र के दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है और आप किस किस्म के गाड़ी में जा सकते हैं। तो मेरे साथ रहे और इस हसीन वादी की दिलकश मनाजिर का लुत्फ़ उठाएं। हमारा सफ़र पंडर से आगे के जानिब जारी है और खुशाइन बात यह है कि इस तरफ का रास्ता गिलगित से पंडर तक के सफ़र के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर और आसान है। चेक पोस्ट पर रुककर यहाँ एंट्री करवानी पड़ती है, इसके बाद ही आगे जाने की इजाज़त मिलती है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के पुलिस एहलकार नहायत खुश अखलाक और ताउन करने वाले हैं। 1562 यहाँ का पानी नीला और शफाफ है। हर तरफ हरियाली और कुदरती खूबसूरती फैली हुई है। दरिया के साथ आपको याक घास चरते हुए नज़र आएंगे। मुकामी लोग गर्मियों में याक को यहाँ छोड़ देते हैं और वो आज़ादाना घूमते फिरते हैं। यहाँ चोरी चकारी का कोई तस्वुर नहीं, इसलिए जानवरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस दरिया में ट्राउट मछली की अफजाइश भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ रेड, येलो और ब्लैक ट्राउट पाई जाती है और शिकार पर पाबंदी है। सड़क काफ़ी बेहतर हुआ है, यानी पंडर से शंदूर की तरफ आते हुए काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन पंडर से पहले बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। अब पंडर से शंदूर से आगे देखते हैं कि क्या है और किस रूट का सिलसिला किस तरह है, तो साथ रहे। पंडर से शंदूर तक का सफ़र तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पर मुश्तमिल है। रास्ते में दरिया आपका साथ देता है। हर तरफ हरियाली और याक घास चरते हुए नज़र आते हैं। ये दिलकश मनाजिर आपके सफ़र को और भी हसीन और यादगार बना देते हैं।
سڑک پر تعمیراتی کام جاری ہے. نیلگو پانی آپ کے سفر، جب آپ سفر کرتے ہیں تو دریا آپ کے ساتھ ساتھ کیا نظارہ ہے. سڑک پر تعمیراتی کام جاری ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط سے گاڑی چلائے، باقی ٹھیک ہے. یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں یاک موجود ہے، چونکہ یہ ایریا بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے. چیک پوسٹ گلگت بلتستان کا ایریا ختم اور خیبر پختونخوا شروع. یہاں پر بھی انٹری وغیرہ کی جاتی ہے. یہ بالکل کیمپ ہے اور سامنے شندور پھر شروع ہو جاتا ہے ایریا. یہاں بھی کلائمیٹ چینج کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے پتھر ہی پتھر ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ یا آسمانی بجلی جو کہتے ہیں پانی والا، تندر دوبو تندر، پشتوں میں اس کو دوبو تندر کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا پتھر ہی پتھر. تو یہ بھی کلائمیٹ چینج کے اثرات ہے، ورنہ یہاں اس سے پہلے یہاں پر اس قسم کی جو بارش یا برساتی نالے یعنی اتنی تعداد میں نہیں تھی، لیکن اب ہر سال اس کے آنے میں اضافہ ہو رہا ہے. مکانات سامنے اگر پہاڑ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پر جس کو ہم اوبو تندر کہتے ہیں، یعنی آسمانی بجلی گرنے کے بعد جو پانی شروع ہو جاتا ہے، تو یہ وہی ہے. یہ تقریباً 12,500 فٹ کی بلندی پر اس قسم کا کلاؤڈ برسٹ یا بادل پٹنا جو اس کو کہتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے. یہ اب ہم شندور میں داخل ہو گئے. پہلا جھیل آپ دیکھ سکتے ہیں. ہریالی اور ساتھ ہی جھیل، کچھ مکانات بھی ہے. لیکن یہ شندور کی بالکل، یعنی شندور جو میلہ لگتا ہے یا جو شندور کا جو ایریا ہے پورا گراؤنڈ میڈوز، یہ وہی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا جھیل شروع ہو جاتا ہے. لیکن شندور ٹاپ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہاں سے جھیل کا دلکش منظر صاف دکھائی دے رہا ہے.
پولو گراؤنڈ کے ساتھ موجود چھوٹی سی آبادی بھی دور سے نظر آ رہی ہے۔ پنڈر سے شندور تک کا یہ سفر انتہائی خوشگوار رہا۔ سڑک اگرچہ کچی ہے مگر چھوٹی بڑی گاڑی آسانی سے آ جا سکتی ہے۔ صرف پنڈر سے شندور تک کا راستہ نسبتاً آسان ہے۔ ہم یہاں شندور میں ناشتہ کریں گے اور پھر چترال کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو شندور کی موجودہ صورتحال بھی دکھاتے ہیں۔ شندور پولو گراؤنڈ اور ساتھ ہی جھیل۔ شندور فیسٹیول کے موقع پر جو عارضی طور پر تیار کیے گئے کچھ خیمہ بستی پتھر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم بالآخر پہنچ گئے ہیں، یہاں پر ہم ناشتہ کریں گے۔ آپ کو ناشتہ بھی دکھاتے ہیں کہ کیا پکاتے ہیں، کیا تیار کرتے ہیں۔ تو بالآخر ہم شندور ٹاپ پہنچ گئے، تو ساتھ رہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں مزید چیزیں۔ لیکن یہاں جھیل کا نظارہ، نیلگو پانی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ٹینٹ وغیرہ میں یہاں دستیاب ہے، کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں دستیاب ہے۔ اور یہ اس وقت یعنی شندور فیسٹیول کے بغیر اگر آپ یہاں کا نظارہ دیکھیں تو بس یہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گروپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیونکہ کل بھی 16 گھنٹے 15 گھنٹے سفر کیا۔ آج صبح ہم 10 بجے پنڈر سے روانہ ہوئے، ساری 8 بجے کے قریب، اور یہاں 10 بجے میں ہم یہاں پہنچے۔ تو یہاں ہم ناشتہ کریں گے اور پھر آگے کا سفر جو ہے نا وہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے جتنی بھی رشتہ دار ہیں ان کو صحیح سلامت رکھے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ یہاں پر کوئی سگنل نہیں ہے، اس کام بھی کام نہیں کرتا۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اگر آپ جھیل دیکھیں تو کیا نظارہ ہے۔ یہ سب سے پسندیدہ جھیل ہے میرا، اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں یہ پولو گراؤنڈ، اس وقت ہم تقریباً 12,500 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کلام کے دوست لے آئے ہوئے ہیں شندور ٹاپ میں۔ اگلی ولاگ میں آپ کو شندور کی مزید تفصیلات بتائیں گے اور چترال تک کا سفر بھی آپ کو دکھائیں گے، تو ساتھ رہیں۔